محترم سامعین، آج میں یوم آزادی کے حوالے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے یوم آزادی، ترقی کی خواہش اور نظام تعلیم۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 73 سال گزر گئے ہیں۔ 73 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم ہر سال جشن آزادی بڑے تمطراق سے مناتے ہیں، عوام کے خوشحالی کے وعدے اور دعوے کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے 50% سے زیادہ لوگ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ شرح خواندگی 56-57% بتائی جاتی ہے۔ معیار شرح خواندگی صرف نام لکھنے تک محدود ہے۔ شرح ترقی اوسطاً 4.87% سے زیادہ نہیں بڑھ رہی۔ آبادی کا پھیلاؤ 2.1 سے 2.4% تک بتایا جاتا ہے۔ بے روزگاری میں ہر سال تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انتہائی تعلیم یافتہ لوگ نوکریوں سے محروم ہیں۔ نوکریاں مہیا کرنے کا سیکٹر یعنی انڈسٹری یا تو بند ہو چکی ہے یا دوسرے ملکوں میں شفٹ کر گئی۔ کارپوریٹ سرمایہ نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے حکومت ناکام نظر آتی ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ہم ترقی کے سفر پر سر پٹ نہیں دوڑ سکتے، جس کی وجہ سے عوام الناس گزشتہ 73 سالوں سے اپنی تشنہ خواہشات کے خواب آنکھوں میں سجائے مسیحا کی تلاش میں ہیں، لیکن ہمارے مسیحا اپنے جذباتی اور خشک نعروں سے ہماری خواہشات کا خون کرتے رہتے ہیں اور عوام ہر بار دھوکہ کھا جاتی ہے۔ یوں تو اس صورتحال کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس میں مرکزی کردار ہمارے نظام تعلیم کا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم قرون وسطیٰ کے کلچر پر استوار ہے۔ یہ کلچر دقیانوسیت، جہالت، تقلید پرستی اور سائنس سے نفرت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، جو ہمیں فکری و تخلیقی آزادی، برابری، رواداری، ہم آہنگی اور سائنس و ٹیکنالوجی سے محبت کا درس دیتی ہے، جبکہ ہمارا نظام تعلیم قرون وسطیٰ کے کلچر کو سینہ سے لگائے نسل در نسل رٹا کے کلچر کو پروان چڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے تخلیقی اور فکری صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کلچر ہماری سماجی زندگی کا حصہ نہیں بن پایا، جس کی وجہ سے ہم ایک دست نگر اور صارفی سماج بن کر رہ گئے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہماری حکومتیں اور ریاست اس استبدادی کلچر کے دفاع کے سب سے بڑے محافظ ہیں، کیونکہ یہ کلچر ان کے مفادات کا اعلی کار ہے، جس سے ان کے محلات تو بن رہے ہیں، لیکن عوام غربت، جہالت، بے روزگاری، مایوسی اور بیگانگی کے بحر ظلمات میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یہ کلچر ہمیں پراپیگنڈا مشینری سے کنفرمیشن بائس کا شکار بنا کر ہر دفعہ اپنا مفاد حاصل کر لیتا ہے۔ تبدیلی کی خواہش ہر کسی کی ہے، خوشحالی کی خواہش ہر کسی کی ہے، خوشحال مستقبل کا خواب ہر آنکھ دیکھتی ہے، لیکن یہ خواب ہر دفعہ چکنا چور ہو جاتا ہے، ہر نعرہ باز دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے، جسے 21ویں صدی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے سوچ و فکر اور تجزیہ کے وہ در وہاں ہوں گے جس سے ہماری ترقی کی خواہش پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ 21ویں صدی کا نظام تعلیم فکری اور تخلیقی آزادی پر استوار ہے۔ اس کے چند ایک پیرامیٹرز ہیں۔ جب تک ہم اپنے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کو اس کے مطابق نہیں بنائیں گے، ہماری ترقی کی خواہش تشنہ تکمیل ہی رہے گی۔ ترقی و خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم میں
سوال کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ استبدادی کلچر سوال کے کلچر کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں اپنے نصاب تعلیم، طریقہ تعلیم اور سماج کی ذہنیت کو بدلنا ہوگا، کیونکہ سوال وہ دروازہ ہے جس میں داخل ہو کر ہم سوچ کا انقلاب اور پھر آزادانہ سوچ کا انقلاب لا سکتے ہیں۔ ترقی و خوشحالی کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیں تخلیقی و فکری آزادی کے جن کو آزاد کرنا ہوگا۔ یہ جن الادین کے چراغ کی طرح تبدیلی کا نکارہ ثابت ہوگا۔ یہ موجودہ کلچرل ترکیب کو تبدیل کر کے تحقیق و جستجو کے کلچر کو پروان چڑھائے گا، لہٰذا اپنے نظام تعلیم کو بدل کر اس جن کو آزاد کرنا ہوگا۔ ہماری حکومتیں اور ریاست ہمیں پراپیگنڈا کے ذریعہ کنفرمیشن بائس کا اسیر کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہمارا نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم ہے۔ کرونا وائرس اور انجینئر وقار کی مثالوں نے ہمارے نظام تعلیم کے پھوڑ پن کو آشکارا کر دیا ہے۔ ہمارے انتہائی تعلیم یافتہ لوگ بھی موضوعی خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی اس سائنسی طریقہ تعلیم میں تربیت ہی نہیں کی جسے کریٹیکل تھنکنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ جھوٹ کا پردہ چاک کرتی ہے، کسی بھی مسئلہ کی بنیادی وجوہات کا کھوج لگاتی ہے، ہماری سوچوں اور خیالات میں کلیئرٹی اور وسعت لے کر آتی ہے، جسے قرون وسطیٰ کی استبدادی سوچ اور فکر کا کلچر دم توڑ دیتا ہے۔ سوال کو حل کرنے کا کلچر ایک ایسا ٹول ہے جو پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ کو بآسانی حل کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم اس چیز کو اپنے تعلیمی کلچر کا حصہ بنائیں گے تو پھر کوئی بھی شخص، حکومت اور ریاست اپنی پراپیگنڈا مشینری کے ذریعے آپ کو کنفرمیشن بائس کا شکار بنا کر اپنے مفاد کو حاصل نہیں کر پائے گی۔ آپ میں یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کر کے اصل مسئلہ اور حکمرانوں کے مفاد کو جان پائیں گے۔ سب سے اہم بات، ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں تربیت کے دہاروں کو نئی فکر سے روشناس کروانا ہوگا۔ ہمیں اپنی قوم میں رواداری، وسعت قلبی، برابری، جمہوری سوچ و فکر اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ اس سے ہم میں تہذیب و شائستگی آئے گی، جس سے غیر رواداری، نسلی، مذہبی اور فرقہ وارانہ مسائل اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ المختصر، ہمیں 21ویں صدی کے تعلیمی نظام کو صدقے دل سے قبول کر کے لاگو کرنا ہوگا۔ ہر جگہ اس کی وکالت کرنا ہوگی، ورنہ ترقی اور خوشحالی کا خواب تشنہ تکمیل ہی رہ جائے گا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ خواہش کو مرنے نہ دیں، تکمیل خواہش کے لیے بس عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔